السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30واں سبق۔ نمبر 1، زکوٰۃ اور سود کا تقابل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک ھم المضعفون۔ اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شریک ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو غور سے سن لو، یہی لوگ ہیں جو در حقیقت اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ سود نہ ہی لینا جائز ہے نہ ہی دینا جائز ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اس پہ ثواب بھی ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکوٰتہ مثل له یوم القیامة شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامة ثم یأخذ بلہزمیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا لا یحسبن الذین یبخلون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر بھی وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس شخص کے گلے کا طوق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یعنی گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، اور وہ اس شخص کے گلے میں ہار بنا دیا جائے گا اور اس کی دونوں باچھوں کو پکڑے گا، یعنی اس گلے کی یہ دونوں طرف جو ہڈیاں ہیں ادھر سے اور ادھر سے ان کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو لوگ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے اچھی بات ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہی مال ان کے گلے کا طوق بنے گا۔ یعنی جو مال میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، کنجوسی کریں گے، بخل کریں گے تو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں ان کے گلے میں پہنایا جائے گا جس کے آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، اور وہ اس کے گلے کا ہار بنے گا اور اس کی باچھوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس وقت قیامت کے دن کیا عالم ہوگا۔ نمبر 3، قیامت کی علامات صغریٰ، یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ علامات صغریٰ سے مراد وہ علامتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد تک وقوع پذیر ہوں گی۔ ان میں سے کچھ علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضرت مہدی تک کے آنے تک جو علامتیں ظاہر ہوں گی انہیں کیا کہیں گے؟ انہیں علامات صغریٰ کہیں گے، اور ان میں سے کچھ علامات صغریٰ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ علامات صغریٰ بہت ساری ہیں، یعنی قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بہت ساری ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں چند۔ نمبر 1، چرواہے اور کم درجے کے لوگ
فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، یعنی جو بکریاں بھیڑ چرانے والے اور کم درجے کے لوگ ہیں وہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، جن کے پاس گھر نہیں ہوتے تھے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 2، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 3، شرم و حیا اٹھ جائے گی۔ نمبر 4، شراب کو نبیذ، سود کو خرید و فروخت اور رشوت کو ہدیہ کا نام دے دیا جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ شراب کو نبیذ کہا جائے اور سود کو خرید و فروخت اور رشوت کو ہدیہ کا نام دے دیا جائے۔ نمبر 5، علم اٹھ جائے گا اور جہل زیادہ ہو جائے گا، یعنی علم اٹھ جائے گا اور جہالت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 6، سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹیں گے، یعنی جو سرکاری خزانہ ہوگا وہ جو حکومت کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اسے لوٹیں گے، سرکاری کاموں میں نہیں استعمال ہوگا۔ نمبر 7، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا۔ نمبر 8، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 9، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، یہ بھی قیامت کی علامت صغریٰ ہے۔ نمبر 10، آدمی اپنے دوست سے پیار کرے گا اور باپ سے بے توجہی کرے گا، یہ بھی قیامت کی علامت صغریٰ ہیں۔ نمبر 11، دلیل اور فاسق لوگ قوم کے سردار بن جائیں گے، یعنی جو لوگ گنہگار اور فاجر ہوں گے، فاسق کہتے ہیں جان بوجھ کر گناہ کرنے والے کو، ایسے لوگ قوم کے سردار بنیں گے۔ نمبر 12، گانا گانے والیوں کا بول بالا ہوگا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ نمبر 13، مساجد میں شور شرابہ ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 14، شراب عام ہوگی۔ نمبر 15، اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ 16، مردوں میں ریشم کا لباس عام ہو جائے گا، مردوں کو ریشم کا لباس نہیں پہننا چاہیے لیکن قرب قیامت عام ہو جائے گا۔ نمبر 17، جھوٹ کا رواج عام ہو جائے گا۔ یہ ساری نشانیاں علامت صغریٰ ہیں، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں۔ اب آگے مسئلہ ہے زکوٰۃ کے مسائل و احکام۔ صاحب نصاب کی تعریف۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں درج ذیل اموال مقدار مذکور میں ہوں تو وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اگر اتنے مال کسی شخص کی ملکیت میں ہیں جو آگے بتائے جا رہے ہیں تو وہ شخص صاحب نصاب ہے۔ نمبر 1، اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولہ یا اس سے زائد صرف سونا موجود ہو، خواہ جس شکل میں ہو، مثلاً زیورات، ڈلی، آرائشی سامان، سکے وغیرہ، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ مطلب اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں، ڈلی کے آرائشی سامان، سکے وغیرہ، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ یا اس سے زائد صرف چاندی موجود ہو، خواہ وہ کسی شکل میں ہو، زیورات، ڈلی، آرائشی سامان، سکے وغیرہ، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ یعنی 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ صرف چاندی موجود ہے تو بھی آپ صاحب نصاب ہیں، اور اگر 7 تولہ سونا ہے تو بھی صاحب نصاب، 7.5 تولہ۔ نمبر 3، اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد صرف نقدی موجود ہو، یعنی صرف پیسہ ہو، خواہ جس ملک کے بھی ہو، مثلاً روپیے، ریال، ڈالر، درہم وغیرہ، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو، وہ کسی بھی ملک کا ہو، چاہے روپیہ ہو، چاہے ریال ہو، چاہے ڈالر ہو، چاہے درہم ہو، وہ صاحب نصاب ہیں۔ نمبر 4، اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد صرف تجارت کا مال موجود ہو تو بھی وہ صاحب نصاب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد صرف تجارت کا مال موجود ہے۔ نمبر 5، اگر کسی کی ملکیت میں مذکورہ 4 چیزوں یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، سونا، چاندی یا پیسہ یا پھر تجارت کا مال
تھوڑی تھوڑی مقدار کی مالیت یا ان میں سے کوئی دو یا زائد چیزوں کی مجموعی مالیت، یعنی یہ چاروں چیزوں میں سے تھوڑی تھوڑی چیز ہے یا پھر دو یا اس سے زائد چیزوں کی کل مالیت، مجموعی مالیت یعنی کل مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد موجود ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ یعنی اگر یہ چار چیزیں آپ کے پاس الگ الگ ہیں تب بھی صاحب نصاب ہیں، اور اگر تھوڑی تھوڑی ہیں کل ملا کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہا ہے تب بھی آپ صاحب نصاب ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط، یعنی زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، آزاد ہونا، اگر کوئی غلام ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا۔ اگر کوئی شخص عاقل نہیں ہے، پاگل ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 4، بالغ ہونا، بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 5، مال کا مکمل ملکیت میں ہونا، یعنی مال جس کا ہے اس کی ملکیت میں ہونا تب بھی اسی وقت زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 6، مال کا نصاب کے برابر ہونا، نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مال کا حاجات اصلیہ سے زائد ہونا، یعنی جو مال ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد زائد ہونا، بچا ہوا ہے اور اتنا مال ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں تبھی زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 8، مال کا دین سے خالی ہونا، یعنی مال کسی کو دینے والا نہیں ہے۔ نمبر 9، مال کا نامی یعنی بڑھنے والا ہونا، یعنی جو مال ہے آپ کا وہ بڑھ جائے گا۔ اگر تجارت کا مال ہے، خرید و فروخت کریں گے وہ بڑھے گا، فائدہ۔ مال نامی 4 ہیں۔ نمبر 1، سونا، خواہ جس شکل میں ہو، مثلاً زیورات، ڈلی، بسکٹ، آرائشی سامان، سکے وغیرہ۔ اور 2، چاندی، خواہ جس شکل میں ہو، مثلاً زیورات، ڈلی، بسکٹ، آرائشی سامان، سکے وغیرہ۔ نمبر 3، نقدی رقم، یعنی پیسہ موجود ہو آپ کے پاس۔ نمبر 4، مال تجارت، یعنی آپ اس کو بیچ رہے ہوں اور خرید رہے ہوں۔ نمبر 10، مال پر مکمل سال کا گزر جانا، یعنی آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں، آپ آج سے لے کے 1 سال ہو جانے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط کی مزید تفصیل میری کتاب الفقہ حصہ اول میں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 5، بارش مانگنے کی دعا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ آج 30 سبق مکمل ہو چکا ہے، آپ لوگوں نے الحمدللہ 30 سبق پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ کل دوسرا سبق ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔